یسایہ 32واں باب۔ دیکھ، ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ، اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند، اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق با مروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خدا کے خلاف دروغ گوئی کرے، اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو، جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو، ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے، اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پردہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو، تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں گے۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دید بانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گے۔ طافتی کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو، اور بیابان شاداب میدان نہ بنے، اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شادمان میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا۔ اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب ندیوں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ آمین۔ یسایہ 33واں باب۔ تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا۔ تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی۔ جب تو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ ہنگامہ کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے، تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں، اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹورا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں۔ لوگ اس پر ٹڈیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ خداوند سرفراز ہے، کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے۔ اس نے عدالت اور صداقت سے صیون کو معمور کر دیا ہے، اور تیرے زمانہ میں امن ہوگا، نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ دیکھ، ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں، اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ شاہراہیں سنسان ہیں، کوئی چلنے والا نہ رہا۔ اس نے عہد شکنی کی، شہروں کو حقیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا۔ زمین کڑتی اور مرجھاتی ہے، لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا۔ شارون بیابان کی مانند ہے، بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے۔ خداوند فرماتا ہے، اب میں اٹھوں گا، اب میں سرفراز ہوں گا، اب میں سر بلند ہوں گا۔ تم بھوسے سے باردار ہوگے، پھوس تم سے پیدا ہوگا، تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کرے گا، اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے۔ وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں۔ تم جو دور ہو، سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو، میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گنہگار جو سیون میں ہیں ڈر گئے، کپ کپی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں مونتا ہے تاکہ زیانکاری نہ دیکھے۔ وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا۔ اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔
تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا، کہاں ہے وہ تولنے والا، کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا؟ تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بادبان نہ پھیلا سکے، سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آمین۔ یسایہ 34واں باب۔ اے قومو، نزدیک آ کر سنو، اے امتوں کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنے، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالہ کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان تمار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو، وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بسرا میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خونریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی، عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے، الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سود پڑے گا، اور سنسانی کا سہول ڈالا جائے گا، اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے قلعوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی مانند شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور جگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا۔ ہاں، افریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا۔ وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا۔ وہاں گدھ جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے کرا ڈالا، اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے، اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ آمین۔